اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفصل الثانی فی بقیت مباحث العلوم الخمسة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فصل ثانی علوم خمسہ کے بقیہ مباحث کے بیان میں جی اور ذرا پیچھے چلیں نا اول ہے اول باب علوم خمسہ کے بیان میں کس میں علوم خمسہ کے بیان وہ علوم خمسہ کے دلالت کرتا ہے اس پر قرآن عظیم نص گویا کہ نزول قرآن یعنی بالرسالہ انہی 5 علوم کے لیے جو ہے نا وہ نازل ہوا ہے جی بسم اللہ سنیں ہی تے باب ثانی جو ہے نا وہ ہے فی بیان وجوہ الخفاء فی معنی نظم القرآن بالنسبت الی ھذا العصر باب ثالث ہے نظم قرآن کے لطائف کے بیان میں اور قرآن کے بدیع عجیب اسلوب کی شرح بقدر طاقت والامکان باب چوتھا ہے تفسیر کے مناہیج کے بیان میں اور اختلاف جو واقع ہے صحابہ پاک کی تفاسیر تابعین میں اس کی وضاحت کرنی ہے تے 5واں باب سی قرآن پاک کے غریب بیان کرنے جو اس کے ساتھ نہیں چھاپیا ہونا جی صرف 4 باب نے جی سنے ہی تو باب اول جو ہے نا کون وہ ہے علوم خمسہ کے بیان میں ان میں نمبر 1 علم الاحکام دوبارہ عرض کر رہے ہیں بارگاہ عالیہ سفلیہ نہیں عالیہ علم الاحکام یعنی واجب مندوب مباح مکروہ حرام یہ بھی قرآن پاک نے بیان کیے ہیں برابر ہے کہ وہ عبادات سے ہوں معاملات سے ہوں تدبیر منزل سے ہوں سیاست مدنیہ سے ہوں تفصیل اس علم کی منوط بذمت الفقہ ہے فقہ وچ ساری تفصیل ہے اتھے بھی بیان کرنا ہے کچھ لیکن بھی ساری تفصیل میں قرآن پاک جو فرض کیڑی کیڑی شے ثابت ہوئی ہے یہ سارا فقہ وچ موجود ہے دوسرا علم الجدل کہ محاجت دلیل پکڑنے فرق اربع دالہ کے ساتھ کیڑے کیڑے اور طبیان اس علم کا منوط ہے بذمت المتکلم تو اتنے بابے نے بیان کیتا جنہ کو کرنا سی تیسرا ہی علم التذکیر بآلاء اللہ کی وہ کیے وہ بیان کرنا آسمانوں کے پیدا کرنے کا زمین کے پیدا کرنے کا اللہ دی نعمتیں نہیں ہیں اور بندوں کو الہام کرنا ان قولوں فعلوں کا جن کی طرف اسی محتاج ہیں یہ سارا کنے سمجھایا ہے سانو کنے سمجھایا ہے بھائی تو جڑا انج کر کے نظر تھلے وینا پہ پڑھن لگا اتا نہیں پیندا پہ ایک علم کہڑے پاسوں آیا ہے اللہ دے پاسوں آیا ہے اور بیان اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا اے بے علم التذکیر بآلاء اللہ زمین و آسمان کی خلقت اور باقی جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا بیان سنیں ہون اے شروع ہوئی علم الجدل آگے ایک کجا ہے تو ہون شروع ہوئی کیڑا ایک ہی شے واہ ہوا اور الہام العباد ما یحتاجون الیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا بیان ہے وہ ہن اینو پڑھنا ہے جس اگلا شروع ہوئے گا نا علم تذکیر بیام اللہ پھر آج لکھا نہیں پیچھے واہ بیان البقاء اینو پھر پھیرا دے کے پھر انہوں شروع کریں گے جی ہے وہ ہن حضرت دھیان کرا جی بے علم التذکیر اعلیٰ اللہ دیا نعمتاں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سانو نعمتاں یاد کرائیاں نے تے سانو انہاں نعمتاں دا علم ہونا چاہیے تاکہ اسی اپنے اللہ نال جڑیے او بسم اللہ الرحمن الرحیم
لے ہوں ذرا دھیان کریں جن کے متعلق جی شاہ جی نے وضاحت کرنی ہے جی. باب فصل ثانی فصل ثانی علوم خمسہ کے بقیہ مباحث کے بیان میں. جی فصل ثانی علوم خمسہ کے بقیہ مباحث کے بیان میں. جی جگے جی بیان وہ باب اجے اول ہی چلتا پیش اجے باب اول ہی ہے. باب 5 نے جڑے 4 ذکر نے پنجواں جڑا نا وہ غریب القرآن نال ذکر نہیں کیتا ہے اتنے لا دیتا ہے ویسے پرانی کتاباں چ ہے وے تے اے جڑا ہے نا پھر جڑا باب اول ہے اون دے وچ اے جڑے نا کی نے 5 علم نے 5 علم کنے ہاں اگے جی. بیان التذکیری بآلاء اللہ بیان یاد کرانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. تو قرآن ہن پچھلا مسئلہ مک گیا جے جڑا بھی مخالفہ نال بھی انہاں دی عقیدے تے رد وہ آ گیا انہوں نے محفوظ کرنا ہے. قرآن پاک پڑھن لگیا ویکھنا کرنا ہے. ہن دوسرا کام شروع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکیر یاد کرانا کہ اللہ تعالیٰ سانو دسیا ہے سارا انعام اساں فرمایا ہے تے لہٰذا ٹھیک ہو جو وقت جے. بیان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرانے کا. بیان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرانا. مولویوں جاگو ذرا مڈو شڈو کام شروع جی. علماء انا نزول القرآن الکریم انما کانا لاسلام اے لیو لاما ہوندہ ہے لامے امر نصب دیندہ ہے. سوچ لو 10 منٹ بہت میٹنگ کر لو شاک کرنا اور لامے امر کی کردہ ہے جیسے میں کوئی پتہ ہی کون سے جی حد ہو گئی یار روبو پڑھنو جی کدوں دے لگے ہو یار یہ مطلب بدی گلا بھی ختم ہے روبے جا رہا کی کر دیں استاد جی روٹی کھان دیں. لیعلم ان نزول القرآن الکریم انما کانا لاصلاح النفوس البشریتی سواء کانوا عربا او عجما بدوا او حضرا فلذلك صبر چاہیے کہ جانی جائے یہ بات کیڑی بات کہ قرآن کریم کا نزول محض نفوس بشریہ کی اصلاح کے لیے ہے. قرآن کریم کا نزول نفوس بشریہ کی اصلاح کے لیے ہے. برابر ہیں کہ وہ نفوس بشریہ عربیوں اجمیوں پینڈوؤں شہریوں سب کے لیے قرآن برابر ہے. سب کے لیے قرآن برابر ہے. چاہیے کہ جانی جائے یہ بات کہ نزول قرآن کریم محض ہے نفوس بشریہ کی اصلاح کے لیے. اے نہیں آخنا تھا ہے برابر ہے کہ ہوں وہ عربی یا اجمی دیہاتی یا شہری یعنی جنگلہ چ رہن والے یا بادیاں چ رہن والے. جی چاہیے کہ جانی جائے یہ بات کہ نزول قرآن کریم کا نزول محض ہے نفوس بشریہ کی اصلاح کے لیے. برابر ہے کہ ہوں وہ عربی یا اجمی یا پینڈو یا شہری. ہاں جی دیہاتی یا شہری. جی لذالک اقتضت الحکمت الالہیۃ الا یخاطب الناس فی التذکیر بآلاء اللہ الا بما تسعہ اذہانہم وتحیط بہ مدارکہم. صبر دھیان کریں مولوی فضیل سارے. مولوی جی اسی لیے حکمت الہیہ نے چاہا یہ کہ نہ مخاطب کرے لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کے یاد کرانے میں مگر اس طریقے کے ساتھ کہ گنجائش رکھیں اس طریقے کی ان کے اذہان اور احاطہ کر سکیں اس کا ان کے مدارک. اللہ تعالیٰ سانو جڑیاں نعمتاں یاد کرائیاں نے نا تے سانو مخاطب کیتا انہاں وچ بھیڈاں چرانے والا تے PhD برابر سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن اصلاح سب کے لیے سب کی اصلاح کرتے ہیں. جان بھائی یار تو پھر بھئی اللہ تعالیٰ نے حکمت الہیہ جو ہے جو اللہ کی حکمت ہے اس نے یہ تقاضا کیا ہے کہ لوگوں کو اس طرح مخاطب کریں
کہ لوگ اس کو لوگوں کے کانوں نے وہ چیزیں پہلے جب ان کے کان اس کی گنجائش رکھیں یعنی سن کے سمجھ سکن سن کے بریکیاں بیان ہو جان تو انہوں نے سمجھ کو نہیں ہونی جی سمجھا جی اس واسطے موٹے موٹی گلاں بیان نے تسی جدوں قرآن پاک دا ترجمہ شروع کیتا ہے تو مولوی جی کو کھانے چ پیندی سی کہ کوئی نہیں اور تھلے جڑے پڑھتے ہیں وہ کوگو انہوں کو پوچھو گا کوئی سمجھ آتی نہیں کہ کوئی نہیں تو وہ کو سارے پڑھے نے جی بات تو بات اینی جیسے پیر صاحب کو لکھ دینے وہ زنین ان حاضان لساحران تو انہوں نے وضاحت کی تھی کہ یہاں حاضین ہونا تھا حاضان کیوں ہے تو میں انہوں سارا پڑھ کے سنایا میں کہ یار معذرت چونکہ تو ناف نہیں پڑھی تھی لیکن میں پڑھنا اس واسطے سے بھی چونکہ لکھیا تو پھیرا تو دینا تو احساس تو ہوئے بھی کچھ علوم تو ہونا چاہیے قرآن پاک سمجھنے واسطے لیکن اس نو ہٹ کے آخر بندے سمجھ آتی کہ نہیں آ جڑے مولانا صاحب تقریر کرن جاندے نے جنہیں قرآن پاک دی کوئی ایت سمجھانی ہوئے تو پہلے سارے بندے نو آتے ہیں بھی 50 علم پڑھ کے ہو تو پھر میری تقریر سننا ہو جی سمجھے ہی بس اسی لیے کس لیے کہ قرآن سب کے لیے اصلاح قرآن سب کی اصلاح کے لیے بس اسی لیے تقاضا کیا حکمت الہیہ نے سنیں ہی کس کا یہ کہ نہ مخاطب کرے کون حکمت الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو تذکیر بے اعلیٰ اللہ میں اور تذکیر بے اعلیٰ اللہ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں یاد کرانیاں یہ کہ نہ مخاطب فرمائیں لوگوں کو تذکیر بے اعلیٰ اللہ میں مگر ان نعمتوں کے ساتھ کہ گنجائش رکھتے ہیں ان کے کان اور احاطہ کر سکتے ہیں ان کا لوگوں کے مدارک بھی انہوں دی قوت دراکہ جنہوں سمجھ سکتی ہے نا وہ انج کر کے بیان کیتا جی بس اسی لیے حکمت الہیہ نے تقاضا کیا ہے یہ کہ نہ مخاطب بلکہ بعض چیزاں پینڈو چوکھے سمجھ دینے بنسبت شہریاں دے جی جتھے ڈنگراں دی نعمتاں دا ذکر ہے کاماں دا ذکر ہے کہ اگے تو تواڈے ڈنگراں کھادے تے تسی پھر رج رج کے انہوں دودھ پیتے تساں پھر مکھن تے گھیو بنائے تسی دودھ بنایا سائغ للشاربین جی سنیا جی تے اساں تانوں مکھیاں دا شہد دتا ہے کہ نہیں سارا ذکر نعمتاں دا اساں تانوں کھوتے کوڑے ول بغالا ول حمیرا سارے ذکر نے نعمتاں دا جی ایندے وچ الٹا شہریاں نال پینڈو جڑے نے چنگا سمجھدے نے جی کہ انہاں دا روزمرہ دا کام انہاں نال جی ہاں جی یہ کہ نہ مخاطب فرمائے لوگوں کو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ میں مگر ان نعمتوں کے ساتھ ماں جن لفظ من تے ماں لفظ مذکر تے ماں جڑی شمرزی بنن مگر ان نعمتوں کے ساتھ کہ گنجائش رکھیں ان کے کان یعنی کان سن سکن بینن جی اور احاطہ کریں ان کے مدارک ولا یبالغوا فی البحث اور تسی منطق یا فلسفے یا نحو صرف دا سبق تکرار رہے ہو وہ تواڈے ابا جی پچھوں گھروں ملن آ جان توڑے انہیں ایم اے کیتا ہوئے وہ کول بہ کے تانوں سمجھ آئے کہ کی پیاندے نے صرف انہیں بھی کرنا جواز ہی ہونی ہے نا بھی ہن میرا پتر بولیا تو ہن تیرا پتر بولیا بھائی نہیں گل ہے جی میں مقابلہ لایا سن غصے نال بڑے سن پتہ نہیں کی پیسے پتہ نہیں گالاں کڈتے پسند کی کرتے پسند کیوں پیر جی ایویں گل ہے کہ نہیں تے جے قرآن دا ترجمہ پڑھ دے ہن کوئی بھی بندہ آ کے بیٹھ جاوے تو سمجھ آنی کہ نہیں جی ہاں جی جی اذہانہم ان کے ذہن ٹھیک ہے کہ اس کے ذہن ان کی گنجائش آزان سمجھے کہ ان کے ذہن اس کی گنجائش رکھیں بھی ذہنہ میں جو چیز جا سکے تے انہاں دے مدارک ان دا احاطہ کر سکے مطلب سن کے تو انہوں سمجھ آ سکے ہے شاباش جی ولا یبالغوا فی البحث والتحقیق مبالغۃ زائدۃ فسیق الکلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نہیں مبالغہ کیا گیا بحث اور تحقیق میں مبالغہ زائدہ بجڑا مخاطب نو سمجھے نہ آوے انج نہیں کیتا جی جی سنیں اور نہیں مبالغہ کیا گیا بحث اور تحقیق میں یعنی یہ گلہ سمجھانے وچ مبالغہ زائدہ جی مبالغہ کیا گیا بحث اور تحقیق میں مبالغہ زائدہ جی فصیح الکلام فی اسماء اللہ تعالی و صفاتہ بوجہ یمکن فہمہ والاحاطۃ بہ بادراک و فطانۃ خلق اکثر افراد الانسان علیہما فی اصل خلقتہم
من دون حاجت الى ممارست الفلسفة الالہیت و مزاولت علم الکلام. لہذا ہون فا نتیجہ پس چلائی گئی کلام اللہ تعالیٰ کے اسماء میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو قرآن میں بیان ہے، ایسی وجہ کے ساتھ کہ ممکن ہو سمجھنا اس وجہ کا اور احاطہ کرنا اس کا ادراکن و فطانتن، ادراک اور فطانت کے سبب کیڑی کہ پیدا کیے گئے ہیں اکثر افراد انسان ان دونوں پر، ادراک اور فطانت پر، اپنی اصل خلقت میں ککھ نہ پڑے ہون ٹھیک وہ سمجھ سکتے ہیں جی، وہ سمجھ سکتے ہیں بغیر حاجت کے فلسفہ الہیہ کی ممارست کی طرف اور علم الکلام کی مزاولت کی طرف. بیماری تو نہیں کرنی بار کیا میں نہیں گانے سنوں گا. اچھا جی کہ بھئی سنیں کہ بھی پہلے بھی فلسفہ الہیہ پڑھا ہوا ہو اور علم الکلام کی مزاولت ہو تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سمجھ آئیں گی. انج بیان کیتا بھی سمجھ آؤں دی پئی ہے جی. قرآن پاک پڑھتے صفتیں ہوندی ہیں نا اللہ تعالیٰ دیا جی، سمجھ آؤں دی ہے نا الحمدللہ جی. اگو وضاحت آ رہی ہے جی. پس چلائی گئی کلام اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایسی وجہ کے ساتھ کہ ممکن ہے سمجھنا اس کا اور احاطہ اس کا، ادراک اور فطانت کے ساتھ کہ پیدا کیے گئے ہیں اکثر افراد انسان ان دونوں پر اپنی اصل خلقت میں، نہ کہ حاجت فلسفہ الہیہ کی ممارست کی طرف اور علم الکلام کی مزاولت کی طرف. جی اس بات اللہ کی ذات کا اس بات اور اللہ کی صفات کا بیان، اللہ کی ذات کا اس بات یعنی قرآن مجید میں بیان اللہ کے اللہ ہے اس پر بھی دلائل ہیں اور اس اللہ کی یہ صفات ہیں یہ بھی موجود ہیں قرآن مجید میں. جی اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس بات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان. جی فاثبت سبحانہ وتعالی ذات المبدع اجمالا اسم فاعلی جی اذ ان معرفتہ تعالی مذکورۃ فی فطرۃ بنی آدم اللہ فی الاقالیم الصالحات والاماکن القریبۃ. پس ثابت فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے مبدع کی ذات کو، مبدع کائنات کی ابتدا کرنے والا. وہ میں عرض کرنا بعد بھی فلسفی انہوں مبدا آندے نے تے شریعت وچ مبدع کہ ثابت فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنی ذات نو مبدع کی ذات کو اجمالاً، اللہ نے جو اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے نا تو وہ کیا ہے؟ اجمالاً ہے. تعارف صفتہ نال کرایا ہے، ذات دے بارے وچ قرآن پاک زیادہ ایتاں نہیں ہے گیاں جتھے بھی ذکر ہے هو اللہ الذی، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، آگے جو وہ ہے وہ صفتیں ہیں. ذات دا تعارف صرف اللفظ اللہ نال. سنیں جی قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ صفت ہے. پھر اللہ الصمد، صمد یہ صفت ہے. لم یلد ولم یولد صفات سلبیہ ہیں. سمجھے ہو؟ تو ذات کا جو تعارف ہے نا وہ اجمالاً ہے بے اللہ ہے. وجہ اجمالاً کیوں تعارف کرایا؟ اجمالاً اس بات کیوں اجمالاً؟ کیونکہ بے شک معرفت مبدع کی یعنی خالق و مالک کی معرفت ذات کی
ذات ہو تعالیٰ کی معرفت مرکوز ہے بنی آدم کی فطرت میں. کس میں؟ فطرت میں یہ مرکوز ہے. الستو بربکم اگے سب نے کہا بلا. یہ او قیامت تک سارے دے وچ پا دیتا کہ تہاڈا اللہ تہاڈا رب ہے، یہ وچ پا دیتا ہے. سمجھے ہی؟ یہ مرکوز ہے کس میں؟ بنی آدم کی. نہیں دیکھے گا تو کوئی بھی طائفہ بنی آدم سے اقالیم صالحہ میں اس کو ڈنگر نہ بن گئے ہون، اور اماکن قریبہ میں جو قریبہ میں نال اعتدال ہے کہ وہ اس کے منکر ہوں، اس کے منکر ہوں. تھوڑی جو غور کرنا جو مولوی جی، مشرکین مکہ جو بتوں کی طرف جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جو اللہ ہے اس کے لیے ان کو وسیلہ بناتے ہیں. تو ان کے ذہن میں تھا کہ نہیں؟ جی یہودی عیسائی سارے جنہیں بت پرست قوماں نے ان کو کیا مانتی ہیں؟ الہ. اب وہ الہ ہونا ان کے اندر مرکوز ہے. جو داہریے ہیں وہ کہتے ہیں زمانہ سب کچھ کرتا ہے. اب سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ شیطان نے گمراہ کر دیتا، لیکن شیطان یہ عقیدہ وچوں نہیں کٹ سکیا. کیڑا؟ کہ تو آپ ہی ہے، تیرا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے گا. یہ عقیدہ نہیں کٹ سکیا. صرف بیماری نے راہ پٹھا دسیا بھی جنہیں تینوں پیدا کیتے او پلر نہیں آئی، اے نہیں آئی. سمجھ آتی پہ گل دی؟ کدے اس سے غور کرو نا مولوی جی. سارے میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ میرا کوئی ہے، میں از خود نہیں ہاں. اور جو داہری ہیں وہ زمانے کو سب کچھ مانتے ہیں نا، تو کی الہ ہی منیا ناس جن دے وال نسبت کسی اور وال کی تھی، اپنے وال تو نہ کی تھی. تو یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ ہمارا ہے، یہ مرکوز ہے. صرف اگوں انبیاء دی من لئی تے پتہ لگ گیا بھی وہ کیڑی ذات ہے. تے جی انبیاء دی نہ منی تے شیطان نے پٹھے پاسے لایا کہ وہ بت نے، وہ سورج ہے، وہ چاند ہے، وہ فلانا ہے جی. لیکن منیا تو کی الہ، وہ عقیدہ تو موجود ہے سارے میں جی. سنیں جی، اسی واسطے ذات نو ثابت کرنے واسطے اجمال کافی سی. ذات نو بے جیڑا تسی اپنے ذہن چ سمجھ دے ہو نا ساڈا کو الہ ہے، ان دیاں صفتاں کنج دیاں نے. صفتاں وچ پھر تفصیل ہے. کی سارے انبیاء دا جڑا مقابلہ ہویا انہاں نال، ہر نبی دا ہن دھیان نال پڑھیا جے، ہر نبی نے بے تہاڈا رب کون ہے؟ کیا میرا رب ہے جو جس کی یہ صفتیں ہیں. اگو تعارف صفتاں نال کرایا. تیرے وچ تو ہن کوئی فرعون تو کیویں الہ بن گئے جی؟ سمجھتے پے ہو کہ بھی تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کون؟ جس کی یہ صفتیں ہیں. تو صفتاں تے تفصیل ہے کہ جس ذات میں یہ صفتیں ہیں وہ ہے تمہارا الہ. جن میں یہ صفتیں نہیں ہیں وہ تمہارا الہ، وہ الہ نہیں ہے جی. معبود وہ ہے جس میں یہ صفتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں. تو اب ذات کے اس بات پر مولوی جی زیادہ زور نہیں دیا، بلکہ کس پر؟ صفات پر. چونکہ یہ میرا کوئی الہ ہے کسی بھی طریقے نال ہر ذہن وچ موجود ہے. بھی تسی ساری دنیا دے کفر پڑھ لو، آخر وہ کسی نہ کسی نے اپنا بڑا منتے ہیں جی، کسی نے اپنا رہنما منتے ہیں. آ سکھ سارے گرو نانک نو، آ ہندو سارے مہاتما بدھ نو جی، کچھ نہ کچھ انہوں منتے ہیں جی. پاویں انہوں چھوٹا منن بڑا منن وہ انہوں منتے ہیں جی. پوری دنیا شاہ جی سروے کر لو ایویں یہ. اچھا جی، پس ثابت فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبدے کی ذات کو، یعنی اپنی ذات کو اجمالاً ہے او وجہ، کیونکہ بے شک معرفت مبدے تعالیٰ کی مرکوز ہے بنی آدم کی فطرت میں.
نہیں دیکھے گا تو کوئی طائفہ بنی آدم سے اقالیم صالحہ میں اور اماکن قریبہ من الاعتدال میں جو منکر ہو اس کے جی جو اکو کو ڈنگر رہ گیا تو بکری گل جی 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 بس ثابت فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے مبدع کی ذات کو اجمالاً کیونکہ بے شک مبدع تعالیٰ کی معرفت مرکوز ہے بنی آدم کی فطرت میں نہیں دیکھے گا تو کوئی طائفہ بنی آدم سے اقالیم صالحہ میں اور اماکن قریبہ من الاعتدال میں جو منکر ہوں اس کے سمجھے کہ کوئی نام میرے یارا مبدع ابتدا کرنے والا عالم کو پیدا کرنے والا یہ المبدعو اللہ دی صفات وچ سے ایک نا ہے یہ متکلمین اس کو پڑھتے ہیں بضم المیم کسر دال اسم فاعل مبدع ابتدا فرمانے والا سنے جی اور فلاسفہ اس نو پڑھتے نے میم دال دونوں پر فتح مبدا کی مبدا تو پھر بھی وہ مبدا جو ہے نا وہ علت اول ہے تو اس نے علت ثانی کو پیدا کیا نعوذ باللہ بجے تو نبیاں دی جو نہ منی شیطان دی منی تو اس پھر جڑا نا شیطان جڑا ہے نا بھی بیماری نے تو پھر وہی دسنا ہے بھی جڑے پاسے جہنم وچ کیویں سوکھے جان جی پھر راہ کو نہ ڈکے انہاں دا جہنم وچ جان لگے کدے چلے تہاڈے کول تو نیکیاں بھی ہیں سمجھ آؤندی بھئی یہ تو یہ مبدا نہیں پڑھنا کی پڑھنا ہے دھیان کرا جواب میرے دیسی یارو جی اگے جی ولما بعض الصفات الالہیت بطریق المعانی و تحقیق الحقائق مستحیلا بنسبت الى افراد الانسان ولو لم يطلعوا على صفاته تعالى اطلاقا لم يصلوا الى معرفة الربوبیت التي هي انفع الاشیاء فی تہذیب النفوس صبر اور جب کہ مولوی جی صفات الہیہ کا اس بات بے طریق الامعان گہری نظر اور تحقیق الحقائق پورے تہ تک مستحیل ہے بنسبت افراد انسان کے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو پورے طور پر سمجھنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں انسان کی اور یا ضرورت جاگدہ ہیں مولوی جی انبیاء نو بھی تو انہیں ہی پتہ ہے جنہ اللہ نے کہ اس کا بھی پتہ ہے مولوی جی انبیاء نو بھی تھا جنہ اللہ تعالیٰ نے دسے ہے جی یہ گل ٹھیک ہے تو باقی سانوں بھی تو انہیں ہی پتہ ہے جنہ پہ دسیا جانا ہے جی 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 تو یہ جو نا اللہ تعالیٰ کی صفات کی تہ تک پہنچنا یہ محیل ہے بنسبت افراد انسان کے ایک گل شو یار تسی یار ہو میرے کی بیماری جو ہے اور اگر نہ مطلع ہوں لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات پر بالکل تو کسی صفت کا پتہ ہی نہ لگے تو پھر نہیں پہنچیں گے لوگ ربوبیت کی معرفت تک وہ معرفت جو کہ انفع الاشیاء تہذیب نفوس میں بس تو ہی تو سب تو پہلا کام میں تو تائیں تو بندے ٹھیک ہونا ہے جی بس ذات تو مرکوز ہوئی تو اس ذات دیاں صفتاں پوری تحقیق نال اے ساڈے بس دا کم نہیں تو جے بالکل نہ دسیاں جان تو پھر ساری تہذیب نہیں ہونی سانو سمجھ کو نہیں ہونی اللہ دا تعارف کیویں ہوے گا جی اللہ دی معرفت سب تو بنیادی کام ہے مولوی جی سارے انبیاء کس واسطے آئے اپنے خالق و مالک دی معرفت واسطے آئے نا جڑا تینوں سبق پکوایا سی الستو بربکم وہ سبق یاد کرو جے کر بالکل نہ ذکر کیتا جاندہ تو پھر بھی نہیں سی پوری تحقیق نال ساڈے وس دا کم نہیں تے لہذا پھر کی کیتا فکانا من حکمت اللہ تعالی فکانا دا معنی کر لو کتوں
اور جب کہ جبکہ ہے صفات الہیہ کا اثبات امعان کے طریقے کے ساتھ اور حقائق کی تحقیق کے ساتھ پوری صفت پوری سمجھ آوے یہ کیا ہے، اس بات محال ہے افراد انسان کی بنسبت ایک ہوں دوجی گل، اور اگر نہ مطلع ہوں انسان اللہ تعالیٰ کی صفات پر بالکل مطلقاً تو نہ پہنچیں گے ربوبیت کی معرفت تک، وہ معرفت جو کہ انفع الاشیاء ہے تہذیب نفوس میں۔ بھائی جنی توحید کامل ہونی ہے نہ بندہ ستھرا ہوندہ ہے میرے ہو یارو جی۔ اور جب کہ ہے صفات الہیہ کا اثبات بطریق الامعان اور حقائق کی تحقیق، اے مقام اوکھا جے تو بالکل سوکھا جے جی۔ اس بات یہ محال ہے بنسبت افراد انسان کے، اگرچہ نہیں بپا اور اگر نہ مطلع ہوں بھی ایک طریقہ ایسی دوجہ ایسی کہ بالکل نہ دسیاں جان جی، اور اگر نہ مطلع ہوں انسان اللہ تعالیٰ کی صفات پر بالکل تو نہ پہنچیں گے انسان ربوبیت کی معرفت تک، وہ معرفت جو انفع الاشیاء ہے نفوس تہذیب میں، نفوس کی تہذیب میں انفع الاشیاء کون؟ اللہ کی معرفت جی۔ تو لہٰذا ہون سن نہ تا پوری تحقیق ہو سارے پاسے چے، نہ ہے کہ بالکل اسی جہل رہ جائیے۔ ہن دوواں چیزاں دے درمیان گل ہی ہن دھیان کری فکانا من حکمت اللہ تعالی انہ اختار شیئا من الصفات البشریت الکاملۃ التي يعرفونها ويجري التمدح بوجودها فيما بينهم فاستعملها بإزاء مان دقیقت الغامضۃ التي لا مدخل للعقول البشریة فی ساحت جلالها وجعل الاصل المصرح بقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس کمثلہ شیء تریاقا للداء العدال من الجہل المرکب ومونع یا مانا من اثبات صفات البشریت التي تثیر الاوہام الى العقائد الباطلة اثبات الولد یا ہاں ٹھیک ہے کا اثبات والجز لہو وکھرے تعالی شانہ۔ اچھا جی پھر بچوں پھر دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اب حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ صفات جن کو انسان جانتے ہیں اور آپس میں ان صفتوں پر ایک دوسرے کی تعریف بھی کرتے ہیں، اللہ وہ صفتیں بیان کرے۔ اللہ اس اللہ کی یہ صفتیں ہیں، اس اللہ کی۔ پھر خطرہ تھا کہ لوگ ان کو اپنے اوپر قیاس کریں گے تو فوراً ایک کلیہ مقرر کیا لیسا کمثلہ شیء، لیسا تم بھی سنتے ہو اللہ بھی سنتا ہے، لیکن اللہ کا سننا تمہارے سننے کی طرح نہیں ہے۔ تم بھی دیکھتے ہو اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا اپنے دیکھنے پر قیاس نہ کرنا۔ تم بھی کلام کرتے ہو اللہ بھی، لیکن اللہ کے کلام کو اپنے کلام پر قیاس نہیں سمجھا۔ تم بھی ارادہ کرتے ہو اللہ بھی ارادہ کرتا ہے، اپنے اللہ کے ارادے کو اپنے ارادے پر لیسا کمثلہ شیء۔ دسیاں وہ صفتاں مولوی ندیم جہڑیاں اسی پہلے جانتے ہاں، لیکن نال پابندی لائی کہ انہاں نوں قیاس نہیں کرنا اپنے اتے۔ سنا جی اے شابہ سے اللہ دے سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، اللہ کلام فرماتے ہیں، ساریاں صفتاں اللہ ارادہ فرماتے ہیں سارے، لیکن نال پابندی لائی کہ انہوں سمجھنے واسطے اپنے جڑے ہیں نا یہ نہیں سمجھنا پہ جی میں اسی ہیں ایویں اللہ جی ہے وہ دسیاں وہ جڑیاں اسی پہلے جاننے ہیں، نال پابندی لائی کہ انہوں قیاس نہیں کرنا جی۔ اللہ اکبر خیال کرنا۔ پس تھا
اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، پس ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کہ اختیار کریں ایسی شے کو صفات بشریہ کاملہ سے۔ کس سے؟ وہ صفات کہ پہچانتے ہیں لوگ ان کو، اور جاری ہے تعریف ان صفتوں کے وجود کے ساتھ آپس میں، جن وجہ سے تعریفاں ہوتی ہیں وہ صفتاں اللہ تعالیٰ بیان کرن۔ پس اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ان صفتوں کو معانی دقیقہ غامضہ کے مقابلے میں وہ معنی دقیقہ کہ نئی دخل عقول بشریہ کے لیے ان صفات کے جلال کے میدان میں ان کے لیے دخل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان معنی دقیقہ کے مقابلے میں وہ اپنی صفات بیان فرما دی ہیں اور بنا دیا اصل تصریح کی گئی اپنے قول کے ساتھ لیسا کمثلہ شیء، بنا دیا اس اصل مصرح کو تریاق لا علاج بیماری کے لیے، للدال و دال، کس سے؟ جہل مرکب سے، اور منع کر دیا صفات بشریہ کے ثابت کرنے سے، وہ صفات بشریہ جو بھڑکاتی ہیں اوہام کو عقائد باطلہ کی طرف۔ بس جویں اسی جمدے ہیں تو سارے بھی سارے کو اولاد جمی، اسی کسی کو جمے بھی شاید اللہ بھی ایویں ہی ہے جی، انہاں کو منع کر دیتا۔ مثلا اثبات ولد، رونا، ہسنا، جزا، پریشانی تے دکھ ہونا، سنیں جی نعمتاں ملنے تے خوش ہونا، خوشنے تے رونا، اے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیتا کہ یہ چیزیں اللہ کے لیے ثابت نہیں کرنی۔ تعالی شان، اللہ کی شان اس سے بلند ہے جی۔ تھوڑے ساری گل تو ہی سمجھ آنی جو کہ دین پڑھنا تھا، او میرے او یارو وہ بلا تھی بے وہ کسر کڈیے نا مقررین نے بیڑا غرق کرنے دیجیے جی۔ جی کرما والے جی گل سنا رہے ہیں تو کوئی پیچھے کو ہے سر پیر جی فلانے میرے مولوی فلانے مولوی اور جڑے نے تقریر دی کتابوں چ لکھی انہاں کتوں لکھی پچھو لبو جی کتوں لیاؤ، آخر نے پیچھے پہنچاؤ نا کس تھان تے جتھے کو منیے کہ بھی یہ مستند ہے، یہ تیار کنے کیتی جی؟ اے شاباش، کو سمجھے پے ہو؟ پس استعمال فرمایا کتوں؟ فقانا، پس ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بات کہ اختیار یا تھا کہ اختیار فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بشریہ کاملہ سے، وہ کہ پہچانتے ہیں لوگ ان صفات کو، اور جاری ہے تمدح اور تعریف کرنی ان صفات کے وجود کے ساتھ آپس میں۔ اے حسن ہوئے تو تعریف کر دیں کہ نہیں؟ بڑا سونا ہے یار، آواز چنگی ہوئے تو، اخلاق اچھا ہوئے تو، یعنی او صفتہ اے اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں جی۔ کوئی مشفق ہوئے، بڑا یار رحیم بندہ ہے یار، بڑا یار ہے تو پیارا بندہ ہے جی۔ اور چچے پس استعمال کیا صفات کو معنی دقیقہ غامضہ کے مقابلے میں، وہ معنی دقیقہ کہ نئی مدخل عقول بشریہ کے لیے ان صفات کے جلال کے میدان میں۔ اور یا ایھا حضرت مولوی ویس ہو سارے سنتے پہ ہو بھی اللہ دے بندے ہو بھی اللہ تعالیٰ دا جڑا سما صفت ہے نا مولوی جی، ان دی تحقیق تک پہنچنا ساری بس دی گل نہیں ہے جی۔ جی بے اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن کانوں کے بغیر محتاج نہیں ہے۔ ایتھے آ کے صرف شریعت دی وجہ تو اسی چپ کر دیا نا، ورنہ شیطانی شرارت ہے بھی اگر ٹورو نہ بھی آخر سنتا ہے تو آخر کوئی تو شے ہونی جس اللہ سنتا ہے جی۔ چلو یہ کان نہیں تو کوئی اور شے ہوے گی، سمجھے پہ ہو؟ یہ گل تو ہے بھی نہیں چپ بھی اللہ سنتا ہے لیکن آلے کا محتاج نہیں ہے اللہ، اور سمجھتے ہو؟ اللہ دیکھتا ہے لیکن دیکھنے کے آلے کا، اللہ بولتا ہے لیکن بولنے کے آلے کا، اور یہ چیز پوری تہ تک پہنچنا انسان دے واسطہ کم ہی نہیں۔ انسان اللہ نے ایڈی عقل ہی نہیں دیتی بھی اس گل دی تہ تک پہنچ سکے جی۔
وہ جنہ لوگوں نے خود پہنچنے کی کوشش کی تھی فلسفی سارے گمراہ ہو کے مرے وہ جنہ میں اپنے طور تے اتھل لئی اتھل ایڈی پھنسی کیوں پھانسی گئی تھی سدھا جا کو جہنم میں سٹیا جی سارے فلسفی جاؤ تے ڈگے جی جی اے جی وہ گل اور بنایا اصل اجال الاصلہ تریاکن دوجا مفعول بہی بنایا اللہ تعالیٰ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے اصل ایسا اصل جس کی تصریح کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان لیسا کمثلی ہی کے ساتھ لیسا کمثلی شے ان کے ساتھ اے اصل بنایا یعنی راہ وچ اے دیوار کھڑی کیتی اے اصل مقرر کیتا کیا تریاک داء بیماری تے عدال لا علاج بیماری کے لیے کس سے جہل مرکب سے کس سے اور منع کیا صفات بشریہ کے ثابت کرنے سے وہ صفات بشریہ کہ بھڑکاتی ہیں اوہام کو عقائد باطلہ کی طرف جیسا کہ اس بات ولد اور اس بات بقا اور اس بات جزا اللہ کے لیے یعنی اس کے لیے ولد ثابت کرنا رونا ثابت کرنا جزا فضا ثابت کرنا تعالی شانہ بلند ہے شان اس کی جی ہاں جی شابہ جی بس ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بات کہ اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صفات بشریہ کاملہ سے وہ صفات بشریہ کے پہچانتے ہیں لوگ ان کو اور جاری ہے تمدو ان کے وجود کے ساتھ آپس میں بس استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے صفات کو معانی دقیقہ غامنہ کے مقابلہ میں وہ معانی دقیقہ کے نہیں مدخل عقول بشریہ کے لیے اللہ ان صفات کے جلال کے میدان میں اور مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اصل جس کی تصریح کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان لیسا کمثلی شیء اے اصل مقرر کیتا بطور تریاک لا علاج بیماری کے لیے جو جہل مرکب سے ہے جو جہل مرکب سے اگے اور منع فرمایا صفات بشریہ کے ثابت کرنے سے وہ صفات بشریہ کے بھڑکاتی ہیں اوہام کو عقائد باطلہ کی طرف جیسا کہ ولد کا ثابت کرنا اور بقا کا ثابت کرنا اور جزا کا اللہ تعالیٰ کے لیے تعالی شان بلند شان اس کی جال مرکب وہ جہالت ہے جس میں یہ خوش فہمی شامل ہو کہ وہ جانتا ہے حالانکہ وہ شعر بابے رندا کس کے نداند و بداند کے بداند وہ شخص جو اور یہ جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں در جہل مرکب ابد الدہر بے ماند جال مرکب میں ہمیشہ رہے گا جی اتھو ہی ساڑی مت ماری جی پتا ککھ دا نہیں تے سمجھے کی ہیں تھوڑی جنا گل سنے جب فائدہ ہو جائے گا ذرا ضروری گل سی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذات باری کو پیچھے تھوڑی بار چھڑ کے اجمالی طریقہ پر ثابت فرمایا لیکن صفات خدا بندی کو جگہ جگہ نہایت وضاحت اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ ان کے بغیر خالق کائنات کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جو انسانوں کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ سود مند اور مفید چیز ہے مثلاً دھیان کریں جب مثلاً جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود بہت سی چیزوں کو رزاق سمجھنے لگتے ہیں اگر اللہ کے صفت کو بندہ نہ جانے کہ رزق صرف اللہ دیتا ہے تو پھر اس کو تو جتوں ملے ہوئے کہے گا اے رزاق کے لیے کوئی باپ کو کوئی شوہر کو کوئی بادشاہ کو رزاق خیال کرتا ہے تو کوئی کھیتی اور دکان کو رزاق رازق خیال کرتا سمجھتا ہے اسی طرح جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب اور ذی الطول ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود جب ان کو صفتوں کا نہیں پتہ ایمان رکھنے کے باوجود جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے باز نہیں آتے
اور جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اور ارحم الراحمین ہے، وہ رحمت خدا بندی سے نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے پاپی ہیں کہ ہماری ہرگز بخشش نہیں ہو سکتی، پھر وہ بے لگام ہو جاتے ہیں۔ الغرض صفات خدا بندی کی معرفت کے بغیر انسانوں کی اصلاح اور نفوس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اور جی میں بتا اللہ کو ڈر ہے، تینوں شرم نہیں آ رہی بیٹا، بے حیا ہو گیا، تینوں کوئی خوف خدائی کو نہیں ہے گا جی، یہ سارا این کی نہیں چیزاں جی، یقین ہے جی، صفات دے تعارف دی وجہ تو شرم دلائی جا رہی ہے جی۔ الغرض صفات خدا بندی کی معرفت کے بغیر انسانوں کی اصلاح اور نفوس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، اس لیے صفات خدا بندی کی وضاحت نہایت ضروری ہے، مگر انسانوں کی طرف نظر کرتے ہوئے صفات خدا بندی کی پوری حقیقت کو واضح کرنا اور صفات خدا بندی کی حالت کو کما حقہ سمجھانا یہ ناممکن اور محال ہے۔ اس لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ بشری صفات حمیدہ میں سے جن صفات کو تمام انسان جانتے پہچانتے ہیں اور جن کی وجہ سے انسان آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، ان کو منتخب کیا گیا اور ان کو صفات خدا بندی کے لیے استعمال کیا گیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح فرما دیا کہ ان صفات بشریہ میں سے کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی صفات کے مشابہ نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، تاکہ ناواقف لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات کے مشابہ نہ سمجھیں، اور جن بشری صفات کے اس بات میں لوگوں کے گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا ان کو اللہ جل شانہ کے لیے ثابت کرنے سے روک دیا، مثلا اولاد کا ہونا، گریہ زاری، جزا فضا کرنا، اور ایسی صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ممنوع اور حرام قرار دیا گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، وہ ذرا عبارت سن لیں، ترجمہ زبردست۔ توحید و صفات کا علم ایسا واضح ہونا چاہیے کہ عقل انسانی اپنی طبیعت سے اس کو حاصل کر سکے، یعنی شریعت میں یہ بات اتنی واضح ہونی چاہیے، دقیقوں سے نہیں ہونی چاہیے، ایسا مغلق اور دشوار نہ ہونا چاہیے کہ کچھ ہی لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چند ایسی صفات ثابت فرمائیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں اور آپس میں ان کو استعمال کرتے ہیں، یعنی حیات، بصر، قدرت، ارادہ، کلام، غضب، سخط، رحمت، ملک، عناد وغیرہ۔ اس کے ساتھ یہ بھی ثابت فرمایا کہ ان صفات میں اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی چیز نہیں، پس وہ زندہ ہے مگر ہماری حیات کی طرح نہیں، بصیر ہے لیکن ہماری بصارت کی طرح نہیں، قدیر ہے مگر ہماری قدرت کی طرح نہیں، مرید ارادہ کرنے والا، مرید ہے کندہ جی، وہ ارادہ فرمانے والا، وہ تھے تو مرید مانے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرمانے والا ہے مگر اللہ تعالیٰ مرید ہے، مر صاحب کہ اللہ بھی مرید بیعت کی تھی کسی دی، تھوڑی جی حالت ہوتے جی کتنی آخنا انہیں جی، مریدوں خوش ہو جو اللہ بھی مرید ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو چھاڑ دے کم کفر تک کدھر تک کدھر، وہ ارادہ فرمانے والا، اللہ تعالیٰ بھی ارادہ فرماتا ہے مگر ہمارے ارادے کی طرح نہیں، اللہ تعالیٰ متکلم ہے لیکن ہماری کلام کی طرح نہیں، اس طرح باقی صفات کو بھی سمجھے۔ پھر عدم مماثلت کو ایسی باتوں سے واضح فرمایا جو نوع انسانی کے لیے ناممکن اور محال ہے، مثلا اللہ تعالیٰ بارش کے قطروں کی تعداد، صحراؤں کے ذروں کی تعداد، درختوں کے پتوں کی تعداد، حیوانات کے سانسوں کی تعداد کو جانتے ہیں، تو انسانوں سے واسطہ کم نہیں، اپنے نہیں بندہ جان سکتا تھے، اور اندھیری رات میں چیمٹی کے چلنے کو بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان آوازوں کو بھی سنتے ہیں جو مکفل گھروں میں لحافوں کے نیچے دلوں کے دھڑکنے سے پیدا ہوتی ہیں جی،
اب یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے جی، سمجھا؟ چلو